بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس ویڈیو میں آپ بات کریں گے، جس طرح کہ پچھلی ویڈیو بھی میں نے ایک کی، آپ میرے چینل کے اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نیا بل جو قومی اسمبلی میں پیش ہوا ہے، اس بل کے مختلف ویڈیو، کیونکہ وہ لمبا چوڑا بل ہے، کسی ایک ویڈیو میں کور کرنا وہ مشکل ہے، تو میں نے کہا تھا اس کے مختلف جو چیزیں اہم چیزیں ان کے اوپر 2-3 یا جتنی بھی یعنی ایک سے زیادہ ویڈیوز میں بناؤں گا تاکہ وہ ایک سلسلہ چلتا رہے اور آپ اس کو دیکھتے سنتے رہیں۔ اگرچہ یہ بل ابھی تک جو ہے وہ پاس نہیں ہوا، جب یہ بل پاس ہو جائے گا تو یہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا، لیکن فی الحال میں یہ کر رہا ہوں کہ چونکہ وہ بل ٹیبل ہو چکا ہوا ہے تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو اس کی آگاہی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں نا جی، یہ حکومت کا نظام سارا تو جو چلنا ہے یہ چلنا ہے اسی کے اوپر کہ جی ٹیکسز کس طرح سے انہوں نے اکٹھے کرنے ہیں، کیونکہ یہ جو بیرون ملک سے ان کو چیزیں ملتی ہیں وہ پولیٹیکل جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اب جو انویسٹمنٹ آنی ہوتی ہے یا IMF یا دیگر ممالک سے جو قرضوں کی صورت میں ملنا ہوتا ہے اس کے اوپر کڑی سے کڑی شرائط لگتی جا رہی ہیں، تو اب انہوں نے جو نیٹ ہے ٹیکس کا نیٹ اس کو بڑھانا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے ٹیکس نیٹ میں لانا ہے۔ دیکھیں جی، ٹیکس نیٹ میں تو ہر شخص ہے آلریڈی، یعنی جو شخص ایک ماچس کی ڈبیا خریدتا ہے وہ بھی اس کے اوپر ٹیکس دیتا ہے، جو ایک کال کرنے کے لیے کارڈ خریدتا ہے اس کے اوپر بھی وہ ٹیکس دیتا ہے، اور پھر ہر کال اور ہر میسج کے اوپر بھی ٹیکس دیتا ہے۔ بجلی کا بل دیکھ لیں تو اس میں 20 قسم کے ٹیکس ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر کہتے ہیں کہ جی یہ فائلر ہوں تبھی وہ اس کو سمجھا جائے گا، جو NTN حاصل کرے گا FBR کے ساتھ رجسٹرڈ ہوگا اور وہ اپنی ٹیکس ریٹرن بھیجے گا تو اس کو یہ سمجھیں کہ یہ فائلر ہے اور یہ ٹیکس پیئر لسٹ میں اس کا نام ہے۔ باقی جو ساری قوم ٹیکس دے رہی ہے وہ تو کسی کھاتے میں ان کے آتا بھی نہیں ہے اور یہ اکٹھا بھی کرتے جا رہے ہیں۔ بہرحال تو اس میں یہ جو بل ٹیبل ہوا ہے اس میں ایک چیز انہوں نے ڈالی ہے کہ پہلے ہوتا تھا نا کہ جی بینک کے حوالے سے کہ جی اگر آپ بینک میں 50,000 سے زیادہ رقم نکلوائیں گے اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو 6% اس کے اوپر آپ کی کٹوتی ہو جاتی ہے۔ مثلا 1 لاکھ آپ ڈرا کراتے ہیں تو 600 روپے آپ کا کٹوتی ہو جاتی تھی۔ اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کی کٹوتی نہیں ہوتی تھی، اس لیے آپ کا فائلر ہونا ضروری تھا کہ اپنے ہی پیسے بینک میں رکھے ہوئے جو ہیں وہ آپ کو نکالتے ہوئے اس میں جو ہے وہ کٹوتی نہ کرانی پڑے۔ تو اسی طرح سے اب انہوں نے یہ کیا کہ ایک لمٹ جو ہے وہ انہوں نے ڈال دی ہے کہ یعنی ایک اس قانون میں ایک شک ڈال دیا ہے، یہ جو نیا قانون ٹیبل کیا ہے کہ ہم ایک لمٹ لگا دیں گے کہ جی اب آپ فائلر ہیں نان فائلر ہیں وہ جو اس کے حساب سے آپ کی کٹوتی تو اسی طریقے سے ہوگی، باقی ٹیکسز اسی طریقے سے ہوں گے، لیکن اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ اتنی اماؤنٹ سرٹن اماؤنٹ جو کہ یہ بتائیں گے وہ اس سے زیادہ آپ رقم اپنے اکاؤنٹ میں نہ ڈال سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں۔ تو مثلا آپ نے ایک دفعہ اپنے رقم نکالی یا آپ کی دیگر ذرائع سے رقم آئی تو آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر لمٹ لگا دی جائے گی کہ دوبارہ آپ جب اکاؤنٹ میں اپنے پیسے جمع کرائیں گے تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی وہ لمٹ لگائیں گے انہوں نے اس میں لکھ دیا کہ ٹائم ٹو ٹائم ہم اس لمٹ کو کم زیادہ کرتے رہیں گے حالات کے مطابق۔ تو جتنی بھی لمٹ فرض کیا جی کوئی پالیسی 6 مہینے کے لیے آتی ہے یا سال کے لیے آتی ہے تو اس میں لمٹ ہوگی کہ اتنی لمٹ تک اگر آپ پیسے نکالیں گے تو ٹھیک ہے، اتنی لمٹ تک آپ پیسے جمع کرائیں گے تو ٹھیک ہے، اتنی لمٹ سے اس جو بھی اسپیسیفائڈ لمٹ ہوگی اس سے اوپر جائیں گے تو پھر آپ کی وہ ٹرانزیکشن ہو ہی نہیں پائے گی۔ ایک تو دیکھیں نا جی آپ کے وہ دینی ہوگی، ایک تو جو کٹوتیاں ہیں وہ تو فائلر نان فائلر یا اس حوالے سے ہوں گی، پھر یہ ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشن ہی نہیں ہو سکے گی، پھر آپ کو اس کے اوپر باقاعدہ اپروول اور وضاحت یا جو بھی وہ طریقہ کار اس میں ڈالیں گے وہ کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ہوگا۔ اور پھر اس کے اوپر دیکھیں نا جی اب ایک ہی ان کے پاس سورس تھا، وہ ہے اوورسیز کا، کہ اوورسیز جو ہیں وہ اپنی ریمیٹنس بھیجیں تو اس کے اوپر بھی ان کا نظام چلتا تھا۔ پھر جب اوورسیز کی طرف سے پریشر آیا تو اب انہوں نے کہا کہ جی اسی میں ایک اور شک ڈال دیا آگے کہ جی اس کا اطلاق جو ہے، یعنی جو میں نے ابھی پیچھے بات کی ہے، اس کا اطلاق جو ہے وہ نان ریزیڈنٹ یعنی اوورسیز کے اوپر نہیں ہوگا، اور پھر پبلک لمیٹڈ کمپنی کے اوپر بھی نہیں ہوگا، یعنی کمپنیز
جو رجسٹرڈ ہوتی ہیں یہ آپ ایک پبلک ہوتی ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ ہوتی ہے، تو یہ تو ایک الگ موضوع ہے کمپنیز کے حوالے سے، اس میں میری آلریڈی بھی کوئی ویڈیوز ہیں اور بنا دوں گا، لیکن اس ویڈیو میں صرف یہ ہے کہ جو ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی اور نان ریزیڈنٹ پاکستانی جو ہیں ان کے اوپر اس شک کا اطلاق نہیں ہوگا، یعنی فی الحال انہوں نے اوورسیز کو ایک ریلیف دیا ہے۔ اوورسیز کو اس بل میں انہوں نے یہ شک شامل کر دیا ہے کہ اس چیز کا اطلاق یعنی ان کے اکاؤنٹ کے اوپر جو بندش ہے لگانے کی بات کی گئی ہے اوپر ایک شک میں، وہ اس پہ لاگو نہیں ہوگی نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کے اوپر، یعنی ان کے بینک سے پیسے نکالنے اور بینک میں پیسے ڈالنے کی جو لمٹ ہے وہ کوئی نہیں لگائی جائے گی فی الحال۔ آگے چل کر لگاتے ہیں نہیں لگاتے وہ ایک الگ بات ہے، اور پبلک جو کمپنیز ہیں ان کے اوپر بھی یہ لمٹ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنے جو کاروباری لوگ ہیں، کوئی کمپنیز ہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں یا جو پاکستانی نیشنل ہیں، یعنی جو پاکستان کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، وہ کوئی کام کاروبار کر رہے ہیں یا بینک ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، تو ان کی جو لمٹ ہے وہ لگائی جائے گی۔ تو اس لیے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسی تمام قسم کی پابندیوں سے بچنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں، واٹس ایپ پر میسج کریں، اپنے ڈاکومنٹس دیں، آپ کو ہم فائلر کر دیں گے، فائلر ہو جائیں گے، ایف بی آر کے ساتھ رجسٹریشن ہو جائے گی، این ٹی این حاصل کریں گے، اپنی ریٹرن بھیجائیں گے، ایک معمولی فیس ہے ابھی تک وہ بھیجا کے آپ باقاعدہ فائلر ہو جائیں گے، تو بہت ساری پابندیوں سے، ایسی پابندیوں سے آپ بچ سکیں گے، اور ٹیکسز میں مختلف قسم کی مد میں قانونی طور پر بہت ساری چھوٹ حاصل کر سکیں گے۔